السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، تو آج ہم پڑھیں گے کفارے کے مسائل، چونکہ کل ہم نے جو مسائل پڑھے تھے ان کا تعلق تھا کہ وہ عوامل، وہ کام جن کے کرنے سے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات، مطلب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے متعلق پڑھیں گے کہ کفارہ کہتے کس کو ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں اور کیا کیا اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں اور کیا اس کی ترتیب ہے، یہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کفارہ کہتے کس کو ہیں۔ تو ویسے تو کفارہ کے روزے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم صرف رمضان کے کفارہ کو بیان کریں گے کیونکہ رمضان کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے کفارہ یہ کہ ایک روزے کے کفارہ میں ایک غلام کا، اگر یہ ممکن نہ ہو، خواہ یہ ممکن نہ ہونا استطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا غلام نہ ملنے کی وجہ سے ہو، تو پھر 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ 60 روزے مسلسل رکھے گا، اور اگر کسی وجہ سے 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور ان 60 روزوں کا مسلسل رکھنا واجب ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ درمیان میں ناغہ نہ ہونے پائے، اور اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، پچھلے روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کسی عورت کو حیض آ جائے، اس وجہ سے درمیان میں روزے کا جو ناغہ ہو جائے تو یہ ناغہ معاف ہوگا، لیکن حیض کے بعد صرف اتنے روزے رکھنا ضروری ہوں گے جتنے باقی رہ گئے۔ مثال کے طور پر مہینے کی پہلی تاریخ کو عورت نے روزے رکھنے شروع کیے، 10 تاریخ کو اس کو حیض آ گیا، اب 15 تاریخ کو پھر دوبارہ یہ پاک ہو گئی، 15 تاریخ سے اس نے دوبارہ رکھنے شروع کیے، لیکن شرط یہ ہے کہ حیض آنے سے پہلے بھی اس نے ناغہ نہ کیا ہو، حیض آنے کے بعد میں بھی اگر ناغہ نہ کیا ہو تو یہ حیض اس کا ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ پھر 15 تاریخ سے روزے رکھنا شروع کرے گی، تو پہلے اس کے 10 روزے ہوئے، اب 11واں روزہ اس کا گویا پھر 15ویں تاریخ سے ہے، یعنی 15ویں تاریخ کو پھر اس کا 11واں روزہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اپنے روزے 60 روزے پورے کرے گی۔ اس کے بعد بھی جب بھی اس کو حیض آئے گا تو جو روزے حیض کے ہیں دن ہیں وہ ناغہ شمار ہوں گے، لیکن وہ ناغہ نہیں شمار ہوگا جس طرح اس کو دوبارہ نئے سرے سے رکھنے شروع ہو۔ لیکن مرد کے لیے عورتیں کہتے ہیں جی ہمارے لیے حکم سخت ہیں، دیکھیں نا کتنی آسانی ہے، شہری عذر کی بنا پر ان کو بیچ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چھٹی مل جاتی ہے، اگر کہیں کسی وجہ سے وہ روزے واجب ہو جائیں، رکھنا ضروری ہو جائیں۔ تو مرد کے لیے یہ نہیں ہے، چونکہ مرد کو حیض نہیں آتا نا، تو اس لیے مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد مسلسل روزے رکھے گا، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کی صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ بہتر ہے کہ پہلے قضا کے روزے رکھے، اس کے بعد مسلسل کفارہ کے روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی پہلے کفارہ کے روزے رکھ لے اور اس کے بعد قضا کے روزے رکھے تب بھی جائز ہے۔ پھر جماع کے علاوہ اگر کسی وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہو اور ابھی ایک کفارہ ادا نہیں کر پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو جائے، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی جماع اپنی اہلیہ سے صحبت کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس پر کفارہ لازم آیا، مثال کے طور پر اس نے دن کو کھانا بھی کھا لیا، جان بوجھ کے کھانا کھا لیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے اس پر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو اب اس صورت میں اب 1 سال کے اس نے کفارے کے روزے رکھے نہیں تھے کہ دوسرے سال کے جو رمضان آ گیا اور اس میں بھی اس سے جو ہے نا وہ اسی طرح کا عمل ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ اب دونوں سالوں کا کفارہ یہ ایک ہی دفعہ رکھے تو ٹھیک ہے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ 60 روزے مسلسل رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جماع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر ایک روزہ، مطلب ایک رمضان کے اس میں 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا جس وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہوا، تو اس صورت میں ایک ہی کفارہ رکھے گا۔ لیکن اگر 2 رمضان آ جائیں، جتنے روزے فاسد ہوئے ہر ایک کا علیحدہ کفارہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، جماع کے سبب پہلے اگرچہ کفارہ نہیں ادا کیا ہو، لیکن پہلے
کا جو کفارہ اس نے نہیں ادا کیا تو جتنے روزے جمعہ کے یعنی عورت سے صحبت کے نتیجے میں اس پر کفارہ واجب ہوں گے اتنے اس کو کفارے رکھنے ہوں گے اتنی دفعہ. اور اگر کوئی کفارے کے تینوں طریقوں پر قادر ہے یعنی غلام بھی آزاد کر سکتا ہے 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے 60 محتاجوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے تو اس میں جو طریقہ اس پر مشکل ہوتا ہے اس پر حکم دینا چاہیے اس لیے کہ کفارے سے مقصود تنبیہ ہے اس لیے ظاہر ہے کہ آسان صورت اختیار کرنے میں سے کوئی تنبیہ نہیں ہوگی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ 60 محتاجوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ واجب ہے. اس طرح چاہیے تو انہیں ایک ہی دن میں 2 وقت یعنی صبح شام کھلا دے یا 2 دن صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء کے وقت یا عشاء و سحر کے وقت کھلا دے. مگر شرط یہ ہے کہ جن محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے دوسرے وقت بھی انہی محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا. چنانچہ اگر کسی نے ایک وقت میں 60 محتاجوں کو کھانا کھلایا پھر دوسرے وقت میں ان کے علاوہ دوسرے 60 محتاجوں کو کھلایا تو یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ کفارہ اسی صورت میں ادا ہوگا جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوبارہ پھر کھانا کھلائے. یعنی اگر ایک آدمی نے 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دیا ایک وقت کا تو پھر دوسرے وقت میں بھی وہی 60 محتاج ہونے چاہیے. اگر دوسرے وقت میں وہی 60 محتاج نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر اس کا کفارہ دان نہیں ہوگا. لہذا 60 محتاجی ہی کو کھانا کھلانا چاہیے جو ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ صبح کا بھی کھانا کھائے اور شام کا بھی کھانا کھائے. جی ہاں اگر کوئی شخص ایک ہی محتاج کو 60 روز تک کھانا کھلائے یا مسلسل 60 روز تک ہر روز نئے محتاج کو کھانا کھلائے تو پھر اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایک ہی روز میں 60 یا ان سے کچھ کم محتاجوں کو کھانا کھلانے کے بعد بقدر کسی ایک محتاج کو صدقہ دے دے یعنی ایک آدمی نے ایک دن میں یعنی جتنے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانے کا جو جتنی رقم بنتی ہے وہ ایک ہی آدمیوں کو اگر اس نے صدقہ دے دیا تو اس صورت میں سب کا حصہ ادا نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی محتاج کا ادا ہوگا. یعنی کوئی آدمی یہ کہے جی کون صبح شام 2 ٹائم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا کون یہ مشقت کرے گا. لہذا اس کا اسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں جی مثال کے طور پر 10,000 روپے مثال کے طور پر کر رہا ہوں مثال کے طور پر 10,000 روپے ہیں تو جی 10,000 روپے کسی ایک غریب کو دے دیے تو کیا اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ تو نہیں اس سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے اس نے ہر ایک مسکین کو الگ الگ دینے ہوں گے 60 مسکینوں تک پورے کرنے ہوں گے تب جا کر اس کا جو کفارہ ہے یہ ادا ہوگا. پھر ایک صورت یہ بھی کہ جن محتاجوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں ان کا بھوکا ہونا بھی ضروری ہے. اگر پیٹ بھروں کو کھانا کھلایا تو اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ بھوکوں کو جو بھوکے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ان کو دوبارہ کھانا کھلانا ضروری ہے. اور یہ تمام شرائط و قیود اس لیے ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے کا احترام کریں اور دوبارہ اسے توڑنے کی ہمت نہ کریں. تو روزے کے کفارے میں ایک محتاج کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی دن کا فدیہ ادا ہوگا. یعنی ایک محتاج کو اگر آپ دے رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو ایک دن کا فدیہ ادا ہوگا ایک دن کا زیادہ کا نہیں. اور یہی حکم قسم کے کفارے کا ہے. اس میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا ایک مسکین کو 10 روز تک کھانا کھلانا ضروری ہے. اب اگر ایک فقیر کو زیادہ مقدار میں دے دیا تو وہ ایک ہی دن کا شمار ہوگا زیادہ دن کا شمار نہیں ہوگا. البتہ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو تو رمضان کے پورے روزوں کو فدیہ ایک ہی محتاج کو دینا چاہیے. یعنی ایک آدمی ہے جو شیخ فانی ہے جس کی اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ جس کو بیماری ایسی لگی ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی دوبارہ روزے رکھ سکے گا تو وہ اگر فدیہ ادا کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کو سارے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے. کوئی اس کے اندر یعنی حرج نہیں ہے یا ایک ایک کر کے الگ الگ محتاجوں کو دے دے اس طرح بھی اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن کفارہ کا حکم مختلف ہے. روزہ کے کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا یا اناج یا نقد دینا ایک مسکین کو 60 دن دینا ضروری ہے. یعنی اگر آپ ایک ہی مسکین کو دینا چاہتے ہیں
ایک ہی مسکین کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، محتاج ہے، تو پھر اس صورت میں 60 دن الگ الگ کر کے اس کو دینا پڑے گا آپ کو. ان 60 دن کا اکٹھا اس کو نہیں راشن پکڑوا سکتے. 60 دن روزانہ الگ الگ اس کو 2 ٹائم کے جو کھانے کے بقدر قیمت یا اتنے پیسے اس کو کھانا اتنا اس کو دینا پڑے گا، دو وقت کا. اچھا، پھر قصدن روزہ توڑنے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. قصدن کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. تو یہ رمضان شریف کا اگر روزہ ہے تو پھر تو قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غیر رمضان کا ہے تو پھر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. پھر جو کفارے کے روزے ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ کس حساب سے روزہ رکھے گا؟ یعنی پورے 60 دن پورے کرے گا، یا چاند کی جو ہے نا، چونکہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے چاند کا اور 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو یہ کس طرح حساب کرے گا؟ تو چونکہ اسلامی شرعی احکامات کا جو تعلق ہے وہ ہے اسلامی تاریخ سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، تو لہذا اگر کسی نے مثال کے طور پر ربیع الاول کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کیے، ربیع الاول کے پہلی تاریخ سے، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ 29 دن کا رہا، تو وہ اس کا ایک پورا مہینہ شمار ہوگا. پھر اس کے بعد ربیع ثانی میں اس نے روزے رکھے، ظاہر مسلسل ہی رکھنے ہوتے ہیں، ربیع ثانی میں رکھے، اور ربیع ثانی کا مہینہ بھی 29 کا اگر رہا تو بھی اس کے 2 مہینے کے روزے پورے ہو جائیں گے. اگر 30 کا تو پھر 30 کے پورے کرنے پڑیں گے. یعنی اگر چاند دیکھ کر روزے رکھتے ہیں تو پھر 60 روزے پورے کرنا ضروری نہیں، بلکہ پورے 2 مہینے کے روزے رکھنا کافی ہے، خواہ 60 سے کم ہوں. پھر کفارے میں نے جیسے عرض کیا کہ تسلسل بھی ضروری ہے. ایک دن کا بھی اگر روزہ رہ گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے. کھانا کھلانے میں اگر مطلب 60 مسکینوں کا آپ کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں تسلسل ضروری نہیں ہے. آج آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، 2 دن بعد دوسرے کو کھلا دیا، 10 دن بعد دوسرے کو کھلا دیا، 20 دن بعد تیسرے کو کھلا دیا، اس طرح کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ حیض کی وجہ سے کفارے کا تسلسل ضروری نہیں ہے، نفاس کی وجہ سے کفارہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی ایک عورت ہے، اس کو حیض آ گیا، کفارہ رکھ رہی تھی، کفارے کے روزے رکھ رہی تھی، درمیان میں جو ماہواری ہے وہ آ گئی، تو اس صورت میں تو وہ اس کے ناغے شمار نہیں ہوں گے. لیکن جو بچے کی ولادت کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس میں جو روزے چھوٹ جائیں تو وہ ناغے شمار نہیں ہوں گے. اس میں اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے، جب یہ پاک ہو جائے دوبارہ نئے سرے سے پورے روزے رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض تو ہر ماہ عورت کو ہوتا ہے، اور کفارے میں 60 روزے ہوتے ہیں، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھ سکے. اس لیے کبھی بھی کفارے کے 60 روزے مسلسل رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا عورت کے لیے، برخلاف اس کے نفاس کے، کیونکہ نفاس کا خون جس میں نماز معاف ہے اور روزہ کی قضا ہے، بچے کی پیدائش پر ہی آتا ہے، اور کم سے کم سال بھر میں ایک مرتبہ پیش آتا ہے، اس لیے دونوں بیماریوں میں فرق یہ واضح ہے. پھر بیماری یا رمضان کا کفارے کے درمیان آ جانا، یعنی ایک آدمی نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے کفارے کے، کچھ روزے رکھ لیے تھے کہ بیمار ہو گیا، تو اس صورت میں پھر ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر اسی طرح کفارے کے روزے رکھ رہا تھا، درمیان میں رمضان آ گیا، تو تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا، نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. پھر جیسے پہلے عرض کیا کہ روزے کی اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کفارہ ادا کر لے. پھر کوئی آدمی خود نہیں باہر جا کے کسی کو دیتا کفارہ، بلکہ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے کفارہ ادا کر دو، اور وہ اس کی طرف سے ادا کر دے، تب بھی کفارہ ٹھیک ہو جائے گا.
پھر کفارہ میں جو تاخیر ہے تو کفارہ کے روزے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یعنی دینی تعلیم یا علم میں حرج ہو لازم آئے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے جتنے جلدی ہو سکے کفارے کے روزے رکھنے چاہیے۔ پھر ایک آدمی ہے وہ اس پر کفارہ لازم آیا اور اس نے کفارے میں 2 ماہ کا مقرر کر دیا کھانا، یعنی 60 وقت کا ہو جائے، تو روزے کے کفارے میں 60 دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہی درست ہے، اور اس میں اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا، مگر بٹھا کر کھلانا چاہیے، کیونکہ دینے میں ہر روز پوری مقدار 2.25 سیر ایک فطرہ کی بقدر یا اس کی قیمت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ رعایت اس لیے رکھی گی کہ عام طور پر جب کسی کا کھانا مقرر کیا جاتا ہے تو صرف 4 روٹیاں ہوتی ہیں، حالانکہ بعض افراد کی خوراک یہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ پوری طرح پیٹ بھر کے اس جس کو بھی آپ کفارہ کا جو کفارے کی وجہ سے کھانا کھلا رہے ہیں مسکین کو، تو پوری طرح سے بیٹھ کے پیٹ سے ہی پیٹ بھر کے وہ کھانا کھائے۔ پھر چھوٹے بچوں کو اگر کسی نے کفارے کا جو ہے نا وہ کھانا کھلا دیا، تو اگر مسکین میں بعض بالکل چھوٹے بچے ہوں تو ان بچوں کے بدلے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یعنی 8-10 برس کے بچے جو قریب البلوغ نہ ہوں تو ان کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ان کو کفارے کی مقدار کا مالک بنا دیا جائے تو جو ایک دن کے جو مسکین کا کھانا بنتا ہے یا فدیہ جو بنتا ہے اس کا اگر ان کو مالک بنا دیا جائے تو پھر درست ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں، وہ پورا کھانا تو نہیں کھا سکتے، اس صورت میں اس کی بچت ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کفارے میں ہر مسکین کو یعنی 2 وقت کھانا کھلانا یہ بھی ٹھیک ہے، ایک وقت کھانا کھلا دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک مسکین کو 2 دفعہ 2 وقت کا کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ پھر کفارے کی رقم سے مدرسے کے وغیرہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرنا، تو مدرسے کی جو تعمیر وغیرہ یا مدرسے کے لیے کوئی چیز خریدنا یا مسجد کے لیے کوئی چیز خریدنا، قالین وغیرہ بلب وغیرہ کوئی چیز، تو کفارے کی رقم سے یہ چیزیں نہیں خریدی جا سکتی۔ بنیادی طور پر یہ مسئلہ سمجھیں کہ جو واجب صدقات ہیں نا، واجب صدقات واجبہ جس کو کہتے ہیں، تو مثلا زکوٰۃ ہو گئی، فطرانہ ہو گیا، اسی طرح کفارے کے پیسے ہو گئے، اسی طرح نظر کے، تو ان سے جو ہے نا وہ آپ رفاع عامہ کا کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ اس سے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں، کوئی روڈ بناتے ہیں، کوئی کنواں بناتے ہیں، تو یہ کام ان سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی فلاحی ادارہ بناتے ہیں تو یہ کام ان سے نہیں کر سکتے اس پیسے سے، کیونکہ اس کو پھر غریب اور مالدار تو سب استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو صرف غریب کا حق ہے، تو اس لیے رفاع عامہ کا کام ان پیسوں سے جائز نہیں۔ ہاں نفلی صدقات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پھر ایک آدمی ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتا، کفارہ پیسے دے دیتا ہے، تو اس طرح اس کا کفارہ محدثین فرماتے ہیں ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ پیسے دینے کے جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کی اس کی رقم دینے کی اجازت تو قرآن نے اس صورت میں دی ہے کہ یہ روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو جب تک اس کو روزے کی استطاعت ہے اس کے اندر تو اس وقت تک یہ پھر پیسے نہیں دے سکتا، بلکہ دوسروں روزہ ہی رکھے گا۔ ہاں جب روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رہی اس کے اندر، اب یہ پیسے دے سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہر ایک آدمی خود کر سکتا ہے، خود مفتی ہے، کیونکہ جواب تو اس نے اللہ کو دینا ہے نا۔ اگر بظاہر یہ کہہ رہا جی نہیں میں نہیں رکھ سکتا لیکن حقیقت میں رکھ سکتا ہوا تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں علم نہیں تھا اس وجہ سے یہ کام ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ مثلا کسی آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی عورت سے اگر جمع کیا تو مجھ پر کفارہ لازم آئے گا، اب اس نے جو ہے نا وہ جمع کر لیا روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے کی حالت میں،
تو اس صورت میں یہ کیا کرے گا؟ کیا آیا اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس پر کفارہ لازم ہوگا. اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی، اس کی توبہ تبھی قبول ہوگی. کوئی کہے گا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. نہیں، توبہ تبھی قبول ہوگی کہ کفارہ ادا کرے گا. توبہ تبھی قبول ہوگی کہ کفارہ ادا کرے گا. کفارہ ادا کر دے، پہ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو کھانا کھلا دے، لیکن کفارہ ادا کرے گا تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ تھے کفارے کے متعلق مسائل. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ توجہ سے اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، کوئی کسی مسئلے کے متعلق ان کو کوئی ابہام رہ جاتا ہے، کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو آپ ضرور پوچھیں. اور یہ جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو ہمیں علم ہوگا ہم آپ کو بتلائیں گے، علم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم علماء کرام سے، مفتیان عظام سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق آپ کو جو قرآن و حدیث کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.